حجاج کے ذمہ تو عید ہے نہیں، نمازی عید معاف ہے ان کے لیے، جیسے 9 ذی الحجہ کے روزہ حاجی کے لیے منع ہے، وہ مشقت کرتا ہے، اور عالم اسلام کے لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، سنت اور مستحب ہے، لیکن ہر ملک کی جو 9 ذی الحجہ ہوگی وہ معتبر ہے، جیسے ہماری 9 ذی الحجہ آج ہے، جو وہاں 8 ذی الحجہ ہماری تھی اور ان کا عرفہ تھا، وہ ہمارے لیے معتبر نہیں۔ اس دن نفلی روزہ تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پورے 10 دن بھی لوگ رکھتے ہیں، ایک دن گزشتہ مہینے کا رکھ لیتے اور 9 یہ تو 10 پورے ہو جاتے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اور یہ علماء نے قیاساً کہا ہے، ورنہ حدیث اس میں موجود نہیں ہے کہ آیا یہ 10 دن کے روزے اس طرح یا 9 دن کے رکھے گئے۔ امام ترمذی نے انکار کیا ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، تاہم محدثین نے اور روایات کی وجہ سے پسند فرمایا ہے کہ ان دنوں میں یا 9 ذی الحجہ کو ہر ملک کی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھ لیا ہے، ثواب ہے اس پہ۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عرفات میں لوگ جمع ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عرفہ پورا ہو گیا اور یار لوگ مغرب کے وقت مزدلفہ روانہ ہو گئے، ہمارا ابھی عرفہ نہیں ہے کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، منیب الرحمان جب کہے گا تو عرفہ ہوگا، اور وہ کل ہے۔ علماء کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کہ کم از کم ذی الحجہ کی تاریخ سعودی عرب کے مطابق کر دیتے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی اجتماعی نظام کا غلط فیصلہ بھی ہو جائے، لوگ اس کا ساتھ دے اور شذوذ و انحراف نہ کرے۔ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ نے کل بھی رکھا ہو آج بھی رکھ لیں، لیکن الگ تحقیق ہر ملک کی جو اسلامی تاریخ کی 9 ذی الحجہ ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کی صبح فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی، آج شروع ہو گئی الحمدللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین بھی پڑھے گی لیکن وہ آہستہ پڑھے گی، ان کے لیے ایک واجب ہے تکبیرات تشریق پڑھنا، اور مردوں کے اوپر 2 واجب ہے، تکبیرات تشریق بھی پڑھنا اور اونچی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں۔ جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹتی ہے، جس کو مسبوق کہتے ہیں، وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ کر جب سلام پھیرے تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، حضرت اقدس فقیہ الامت امام اعظم صف میں تھے، میں بھول گیا تو حضرت کی آواز گونج گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آدمی بھول جائے، یاد آ جائے، فوراً پڑھنا شروع کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا اور ایک دوسرے سے ملنے کا اور عید مبارک کہنے کا نام نہیں، یہ بھی پوچھو کہ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہو یا نہیں، تکبیرات تشریق ایام تشریق مبارک دینے، اور ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، خود بھی یاد کرو اور اس کو بھی یاد کرو، یہ نیکی اور سوغات ہمیشہ رہے گی۔ کپڑے پھٹ جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، صحت مرض میں بدل جائے گی، زندگی فنا ہو جائے گی، لیکن دینی چیزیں قبر میں ساتھ جائے گی اور وہاں انشاءاللہ تعالی شفاعت کا باعث بنے گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔